أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ٹیچر چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نثار احمد۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین کرام، آج ہم سبق نمبر 17 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم ادغام کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں آپ کو بتاؤں گا کہ ادغام کیا ہے اور ادغام والے حرف کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ سامعین کرام، اگر آپ نے ابھی تک اسلامک ٹیچر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سب سے پہلے آپ اسلامک ٹیچر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو یوٹیوب پر آسانی سے نظر آ سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ ادغام یعنی دو حروفوں کو ملا کر ایک کر دینا۔ جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا، یعنی جب نون ساکن ہو یا نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پر ادغام ہوگا۔ حروف یرملون 6 حروف ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یہ جو 6 حروف ہیں ان حروف کو حروف یرملون کہتے ہیں، یعنی نون ساکن اور نون تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ ادغام ہوگا۔ یہ ادغام لام اور را میں بغیر غنہ کے ہوگا، یعنی جب ہم ادغام کریں گے، ملائیں گے دوسرے حرف کے ساتھ، تو لام اور را میں بغیر غنہ کے ہوگا، وہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے۔ اور بقایا جو 4 حروف ہیں یا، میم، واو اور نون، ان 4 حروف میں ہم غنہ کریں گے۔ جیسے بغیر غنے کے یہ لکھا ہوا ہے، اب دیکھیں نون ساکن ہے اور نون کے بعد را ہے، ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد را ہے، را حروف یرملون میں سے ہے، یہ دیکھیں را یرملون میں سے، حروف یرملون میں سے را بھی ہے، تو نون ساکن کے بعد را ہے، تو اب دیکھیں میم کو را کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے، ملانا، ٹھیک ہے، ادغام کا مطلب ہے ملانا۔ اب جب ہم یہاں پر میم کو را کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے، بغیر غنے کے پڑھیں گے۔ را اور لام میں بغیر غنے کے پڑھا جاتا ہے، جیسے یہ دیکھیں مر ربہم، اب یہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد جو ہے لام ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی ہم میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے، یہ حروف یرملون میں سے ایک حرف ہے لام، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ بھی ہم جو ہے بغیر غنہ کے پڑھیں گے، من لدنک، من لدنک، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جب یا، نون، میم اور واو میں غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، مطلب نون ساکن کے بعد یہ حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پہ ہم جو ہے ادغام کریں گے، یعنی ملا کر پڑھیں گے، اور یہ ان 4 حروف میں ہم غنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے یہ اب دیکھیں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد یا ہے، یا حروف یرملون میں سے ہے، یہ دیکھیں یا، ٹھیک ہے، یہ 6 حروف ہیں، ان میں سے یا بھی جو ہے حروف یرملون میں سے، تو ہم میم کو جو ہے یا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے اور یہاں پہ ہم غنہ کی آواز نکالیں گے، من یقول، من یقول، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد جو ہے نون ہے، ٹھیک ہے، نون بھی حروف یرملون میں سے ایک حرف ہے، یہ دیکھیں نون، تو نون بھی حرف یرملون میں سے ایک حرف ہے، تو ہم میم کو نون کے ساتھ ملائیں گے، تو اور اس کیسے پڑھیں گے، من نبین، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پہ بھی ہم غنہ کریں گے، من من نبین، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نون ساکن کے بعد میم ہے، میم بھی جو ہے حروف یرملون میں سے ایک حرف ہے، تو اس کو میم کو میم کے ساتھ ملائیں گے، مم ان، مم ان، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ بھی ہم غنہ کی آواز، ناک میں آواز نکالیں گے، غنہ کریں گے، اور یہ دیکھیں واو ہے نون ساکن کے بعد، اور واو بھی جو ہے حروف یرملون میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پہ بھی ہم میم کو واو کے ساتھ ملائیں گے، میوالن، میوالن۔ تو معزز سامعین، جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون یعنی یہ 6 حروف میں سے یا را میم لام واو اور نون، ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ادغام لام اور را میں بغیر غنہ کے ہوگا، جب لام اور را آئے گا، ٹھیک ہے، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد، تو وہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے، اور بقایا جو 4 حروف ہیں یا نون میم اور واو، وہاں پہ ہم غنے کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو معزز سامعین، امید ہے کہ آج کے سبق کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ کل تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔